بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، انجمن تقویت الاسلام شعبہ مناظرہ طلبہ دارالعلوم دیوبند کا آج کا یہ پروگرام اپنے معمول کے اجلاس کا ایک حصہ ہے۔ ابتدائی سال میں، درمیان سال میں اور اختتام سال پر اس کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح انجمنوں کے اجلاس ہوتے ہیں، خاص طور سے بڑی انجمنوں کے، الناج الادبی ہے، مدنی دارالمطالعہ ہے، سجاد لائبریری وغیرہ، اس اعتبار سے آج کا یہ اجلاس کسی الگ نوعیت کا نہیں ہے، لیکن اتفاق سے اشتہار کو کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی اس کے سلسلے میں تشویش پیدا ہوئی اور کئی جگہ سے یہ مطالبے آئے کہ آج کل کے ماحول میں مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہاں میڈیا کے کچھ افراد موجود ہوں یا خبروں سے دلچسپی رکھنے والے، تو ان کے سامنے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ اس مجمع کے اندر دونوں طرف دارالعلوم دیوبند کے طلبہ ہیں جو مسلک علماء دیوبند کے حامل ہیں، ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان کے مشق و تمرین کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انجمن میں تقریر کی مشق کرتے ہیں، دیواری پرچوں میں اردو، عربی اور دیگر زبانوں میں مضامین لکھ کر مضمون نویسی کی مشق کرتے ہیں، اسی طرح مسائل کی تنقیح و تحقیق کے سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کرنے اور اس کو مدلل کرنے کے سلسلے میں مشق و تمرین کے لیے انجمن تقویت الاسلام کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس میں جہاں اسلام سے خارج فرقوں مثلاً قادیانیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے سلسلے میں مناظرے ہوتے ہیں، وہیں مسلمانوں کے اندر جو فکری انحراف رکھنے والی جماعتیں ہیں اور ان سے ہمارے اکابر کے اختلافات ہیں، ان سے گفتگو کے آداب اور اس کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھی مناظرے کی مشق کی جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق موجودی جماعت کا، تو ایک تو ہے ملکی مسائل میں ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعاون و اشتراک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر کی جماعت ہے، اس کا اپنا ایک منشور ہے اور ایک انداز فکر ہے، انداز عمل ہے، لیکن مسلمانوں کے مشترکہ مسائل جب زیر بحث آتے ہیں تو تمام مسلم جماعتوں سے، مسلک والوں سے اشتراک ہوتا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے جمعیت اہل حدیث ہو، چاہے کچھوشا سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، اور اگر بریلوی مسلک کے بھی معتدل مزاج کچھ لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو ان کو بھی شریک کیا جاتا ہے۔ وہ ملکی مسائل ہیں، مسلمانوں کے ملی مسائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مسلک اور نظریے کی بات ہے تو ہر ایک اپنے مسلک کے سلسلے میں پختہ ہے اور آزاد ہے۔ مودودی صاحب سے ہمارا فکری اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اکابر نے ان سے علیحدگی کیوں رکھی ہے، دوری کیوں بنائے رکھی ہے، ہمارے خیال میں ان کے خیال میں کیا فرق ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اسد مدرس، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، مجاہد آزادی، ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ مودودی صاحب کے دستور اور اصول کو سامنے رکھ کر
انہوں نے اس کے بارے میں سوالات قائم کیے اور گفتگو قائم کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مودودی صاحب کی سب سے پہلے گرفت کرنے والے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب جماعت اسلامی کا دستور شائع ہوا، اس کی دفعہ 6 کے اندر یہ دفعہ موجود تھی کہ کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے معیار پر پرکھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کان کھڑا ہو گیا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم اسی طرح پرکھیں گے، ان کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کریں گے، ان کی بھی تنقیح کریں گے، یا وہ ہماری تنقید سے بالا تر ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ملا کہ نہیں، وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، ان کے اوپر بھی اسی طرح تنقید کی جائے گی۔ چنانچہ آگے کا پورا عمل اسی کے مطابق رہا، کسی کو چھوڑا نہیں گیا۔ یہ بنیادی اختلاف شروع ہوا ہے یہاں سے، اور پھر تفصیلات کے اندر جائیں تو دین کی پوری تعبیر کو مودودی صاحب نے اپنے انداز سے بدل ڈالا۔ رب کا کیا معنی ہے، الہ کا کیا معنی ہے، دین کا کیا معنی ہے، عبادات کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے، اور حج کس لیے کیا جاتا ہے۔ ایک تو مفہوم اور اغراض و مقاصد وہ تھے جو امت کے اندر متوارث چلے آ رہے تھے، ایک وہ ہے جو مودودی صاحب نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسا یکسو عالم کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ وہ جڑ کر رہتے تھے اور ایک متفق علیہ شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کو بھی ان اصطلاحات کے سلسلے میں مودودی صاحب کے خلاف قلم اٹھانا پڑا۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ نشین، محدث جلیل، خالص درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے، یعنی اس زمانے میں جب ہندوستان کے اندر لیگ اور کانگریس کا شدید اختلاف چل رہا تھا، ایک طرف حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ اور ان کے متوسلین جو دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ لیگ کے ساتھ وابستگی مسلمانوں کے حق میں مفید ہے، ایک طرف حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر تلامذہ جو یہ سمجھتے تھے کہ غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ اشتراک کر کے ہمیں آزادی کی لڑائی لڑنی چاہیے، وہ دیانتاً مسلمانوں کے حق میں اس کو بہتر سمجھتے تھے۔ دونوں اپنے اپنے نظریے کے اوپر جمے ہوئے تھے اور بہت شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بھی مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز عمل تھا، دونوں کے ساتھ یکساں تعلقات تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں۔ کسی سلسلے میں انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں لکھی، لیکن مودودی صاحب کے سلسلے میں ان کو قلم اٹھانا پڑا۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، خالص درسگاہی آدمی، ان کو ان کے خلاف قلم اٹھانا پڑا۔ اور جب مودودی صاحب کی تحریک شروع ہوئی ہے تو ان کے قلم کا جادو اتنا سر چڑھ کر بولا کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء ان کے ہمنوا ہو گئے، جن میں مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ہیں، مولانا منظور نعمانی ہیں، مولانا عبدالرحیم اشرف ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء تھے۔ لیکن جب قریب گئے ہیں اور جماعت کے نظریات کو اور مودودی صاحب کے نظریات کو، ان کے عمل کو دیکھا تو ایک ایک کر کے چھٹتے ہوئے سب کے سب الگ ہو گئے، اور یہ اتنے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ گئے تھے کہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا مستقر بریلی چھوڑا ہے اور وہ سیالکوٹ سفر کر کے گئے ہیں مودودی صاحب کی حمایت میں، جس کا نام ہجرت رکھا تھا کہ میں گویا ہجرت کر کے آ جاؤں، سن تن من دھن سے ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو لکھنا پڑا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت، پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے طلباء کے سامنے آنی چاہیے، ان کے علم میں رہنی چاہیے، اور اس وجہ سے خاص طور سے رہنی چاہیے کہ خاموشی اختیار کرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں مودودیت سے متاثر ہمارے طلباء کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے، اور تنبیہ اور ہدایت کے باوجود وہ اپنی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں اور اس کے اندر سرگرم ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے حقیقت ہر ایک کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ آج کے اس مناظرے کا مقصد طلبہ کے درمیان
مودودی صاحب کے فکر کا تعارف کرانا ہے، اور جب یہ میدان عمل میں جائیں تو اپنے اکابر کے معتدل مسلک کے حامل بن کر جائیں۔ ہمارا اختلاف بہت سی چیزوں میں جماعت اہل حدیث کے ساتھ بھی ہے، بریلوی حضرات کے ساتھ بھی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ اختلاف ہمیں ہی اختلاف نہیں ہے، ان کو بھی ہم سے اختلاف ہے، مودودی صاحب کو بھی ہم سے اختلاف ہے، جماعت اسلام اور جمعیت اہل حدیث کو بھی ہم سے اختلاف ہے، بریلویوں کو بھی ہم سے اختلاف ہے، ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے، لیکن وہ نظریات کا ہے، مسلک کا ہے، دین کے احکام کا ہے۔ اور جہاں تک ہندوستان کے اندر مسلمان کی حیثیت سے جینے اور زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، ان کے ملی مسائل کا مسئلہ ہے، ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ مناظرہ کسی اسٹیج پر نہیں ہو رہا ہے، کسی میدان میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیلنج نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں دونوں طرف طلبہ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے طلبہ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ اس لیے جن طلبہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے واقف نہیں رہیں گے، یا تو آپ ان کے فکروں کے شکار ہو جائیں گے، یا اگر کبھی آپ کو گفتگو کی ضرورت پڑی تو آپ لاجواب ہوں گے، خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے جیسے اور دیگر موضوعات کے اوپر تیاری کر کے آپ کے ساتھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک فریق ادھر کا بن جاتا ہے، ایک فریق ادھر کا بن جاتا ہے، جبکہ دونوں آپ کے فکر کے حامل ہیں، اسی طریقے سے یہاں بھی دو جماعت بنا کر ان افکار کا تقابل کیا جائے گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مودودی صاحب کے جماعت اسلامی کے نظریات کیا ہیں، ہمارے اکابر کے نظریات کیا ہیں، کیوں حضرت مدنی، حضرت مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی اور مولانا منظور احمد نعمانی، مولانا نجم الدین اصلاحی، ان جیسے اکابر نے کیوں ساتھ دینے کے بعد نہیں، ساتھ دینے والے تو چند تھے، ان جیسے اکابر نے آخر کیوں مودودی صاحب کے نظریات کی تردید کو ضروری سمجھا۔ اس لیے آج کے اس مناظرے کو آپ غور سے سنیں، اس کے مضامین کو ذہن میں رکھیں۔ ہاں، مجادلہ، مخاصمت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر دونوں طرف کے دلائل آ جائیں۔ پھر آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے، اپنی درسگاہوں میں جا کے اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں گے، کوئی آپس کے اندر کا مباحثہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مشق ہے، جیسے تقریر کی مشق ہوتی ہے، تحریر کی مشق ہوتی ہے، اسی طریقے سے گفتگو کرنے کی بھی مشق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے الفوز الکبیر پڑھی ہے، قرآن علوم کو جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قسموں پر منقسم کیا ہے، اس میں ایک علم المجادلہ بھی ہے، کہ دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی انداز قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اسی مجادلہ باللتی ہی احسن کو سکھانے کے لیے انجمن تقویت الاسلام کے ذریعے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ حقیقی مناظرہ ہے، نہ کسی کو یہاں چیلنج کیا گیا ہے، بلکہ طلبہ ہی کے دو جماعتوں کے درمیان مباحثے کی شکل پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ دونوں طرف کے دلائل ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم اپنے اکابر کے معتدل مسلک کے اوپر گامزن رہتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔